بابری مسجد اور رام جنم بھومی کا فیصلہ جو بھی ہوا ہو الگ بات ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس جج نے فیصلہ سنایا ضرور، ایک پکش ہندو کو رام جنم بھومی کی جگہ یا مسجد کی جگہ اس کو دی ضرور، لیکن اپنے فیصلے میں یہ بھی اس نے اقرار کیا ہے کہ ہندو لوگ کہتے ہیں مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے، لہٰذا ہندو اس بات کو ثابت نہیں کر پائے کہ مسلمانوں نے اس جگہ کبھی مندر توڑ کر مسجد بنائی ہے، لہٰذا یہاں شروع سے مسجد تھی، 1949 تک اس میں نماز پڑھی جاتی تھی، مندر توڑ کر مسجد کا بنانا ہندو پکش کی طرف سے ثابت نہیں ہو سکا۔ الحمدللہ تم نے جو بھی زمین جس کو دی وہ تم جانو، قیامت کے دن تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا، لیکن اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ مندر توڑ کر مسجد بنانا ہندو ثابت نہیں کر پائے ہیں، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بابری مسجد کی جگہ پر پہلے کوئی مندر نہیں تھا، اور کسی نے بھی وہاں مسجد بنائی ہے تو مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مندر توڑ کر اگر کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے یا مندر توڑ کر مسجد بنائی جائے تو وہاں ہماری نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ ہماری تعلیم ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری بنیاد ہے، یہ ہمارے اصول ہیں، یہ ہمارے ضابطے ہیں۔ یہ سچائی ہے کہ مسلمانوں نے کبھی کسی گرجا کو توڑ کر، مسلمانوں نے کبھی کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی شکشا ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ حضرت عمر فاروق یروشلم کی طرف سفر کر رہے ہیں، بیت المقدس فتح کر لیا جاتا ہے، بیت المقدس فتح کر لیا جاتا ہے، بیت المقدس کو آزاد کر لیا جاتا ہے۔ لوگوں نے ان کو بلایا، امیر المومنین آئیے، ایک بار آپ بیت المقدس میں آ جائیے اور دیکھ لیجئے، اور بیت المقدس کا نظام بنا جائیے، 2 رکعت نماز پڑھا دیجئے۔ حضرت عمر کو بڑی خوشی ہوئی کہ آج بیت المقدس کو آزاد کر لیا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، راستے میں یروشلم پڑتا ہے۔ جب یروشلم سے گزر رہے تھے تو وہاں عیسائیوں کی ایک بستی تھی، اس عیسائیوں کی ایک بستی سے گزر رہے تھے، وہیں اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ اسی بستی کے اندر عیسائیوں کا ایک گرجا تھا جس میں عیسائی عبادت کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے ایک ساتھی نے اذان دی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی نے جب اذان دی تو حضرت عمر فاروق نے سارے صحابہ سے کہا تم وضو بنا لو۔ وضو بنانے کے بعد نماز پڑھنے کا ٹائم آیا تو وہ عیسائی اپنی بستی سے نکلتے ہیں، حضرت عمر فاروق کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین آپ نماز کہاں پڑھیں گے، آپ کی نماز کا وقت آ گیا ہے۔ انسانیت دیکھیے، حضرت عمر فاروق نے کہا اسی جنگل میں، اسی بستی میں ہم نماز پڑھ لیں گے، چادریں بچھائیں گے اور یہی نماز پڑھ لیں گے۔ ان عیسائیوں نے کہا نہیں نہیں، ہمارا گرجا خالی ہے، آپ ہمارے گرجا میں چلے جائیے اور نماز پڑھ لیجئے۔ امیر المومنین آپ کے عقیدے کے مطابق جہاں مورتی ہوتی ہے وہاں نماز نہیں ہوتی ہے، لہٰذا میرے گرجا میں مورتی نہیں ہے، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ، ان کا اسٹیچو، ان کی مورتی ہم نے ہٹا دی ہے، آپ چاہیے میں نے گرجا کو پانی سے دھو دیا ہے، میں نے اس کو پاک صاف کر دیا ہے، آپ اس گرجا میں جا کر نماز پڑھ لیجئے، آپ کو کون یہاں ہمیشہ رہنا ہے، ایک ٹائم کی نماز پڑھنا اور آگے نکل جانا، بیت المقدس کی طرف چلے جانا ہے، جائیے نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت عمر فاروق نے لوگوں سے کہا بیچارہ اگر یہ قربانی دے رہا ہے تو اس جگہ سے بہتر ہے کہ ہم کسی بند جگہ پر نماز پڑھ لیتے ہیں، چلیے۔ حضرت عمر اپنے ساتھیوں کو لے کر گرجا میں گھس گئے، چاروں طرف دیکھا کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس چیز کی موجودگی میں نماز نہ ہو، کوئی چیز نہیں تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، سب چیزیں اوکے ہیں، نماز ہماری ہو جائے گی، تمہاری اجازت بھی ہے، جیسے سرکار اگر کسی زمین پر نماز پڑھنے کی اجازت دے رہی ہے تو وہاں ہماری نماز ہو جائے گی کیونکہ سرکار کی پرمیشن ہے۔
اگر کسی آدمی کی جگہ ہے اور اس کی پرمیشن نہیں ہے تو آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. جب عیسائیوں نے پرمیشن دے دی آپ ہمارے گرجا میں نماز پڑھ لیجئے تو نماز ہو جائے گی. حضرت عمر فاروق اس گرجا میں گھستے ہیں, صفیں لگا لیتے ہیں, چٹائیاں بچ جاتی ہیں, صفیں لگ جاتی ہیں. جب نماز پڑھانے کا وقت آتا ہے اقامت کہی جاتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جب اس طریقے کے اقامت جب کہہ دی جاتی ہے, حضرت عمر فاروق قبلے کی طرف چہرہ کر کے اللہ اکبر کہنے والے ہیں, نماز کے لیے اللہ اکبر کہنے والے ہیں. اچانک ان کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے اور وہاں سے نکلتے ہیں, لوگو چلو ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے, اقامت ہو گئی, تکبیر کہہ دی گئی, لیکن حضرت عمر نے کیا کہا, یہاں سے نکلو, یہاں نماز نہیں پڑھیں گے. لوگوں نے کہا جب پڑھنا ہی نہیں تھی تو آئے کیوں؟ کہا بعد میں بتاؤں گا, چلو باہر نکلے. پھر اسی جنگل میں آ گئے, وہیں پر چٹائی بچھائی اور نماز پڑھ لی. سفر میں تھے اس لیے 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیر دیا. عیسائیوں نے روتے ہوئے کہا, امیر المومنین ہمارا جرم کیا تھا, ہم نے تو خوشی خوشی اجازت دے دی تھی, ہم نے تو خوشی خوشی اجازت دے دی تھی نماز پڑھنے کی, آپ چلے بھی گئے تھے اندر, پھر کیا بات ہے کہ آپ نے ہمارے گرجا میں نماز نہیں پڑھی؟ کیا کسی نے آپ کو منع کیا تھا یا ہمارے پادری نے آپ کو روکا تھا؟ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں, بلکہ میں خود اپنی مرضی سے نکلا. کہا کیوں؟ کیا ہماری اجازت نہیں تھی یا ہمارے گرجا میں آپ کی نماز نہیں ہوتی؟ آپ کے عقیدے کے مطابق زمین پاک ہونا چاہیے تھی, میں نے دھو دیا تھا گرجا. آپ کے عقیدے کے مطابق اس میں مورتی نہیں ہونی چاہیے تھی, میں نے مورتی ہٹا رکھی تھی, پھر اس میں آپ کی نماز کیوں نہیں ہوتی؟ حضرت عمر نے کہا نہیں اے میرے عیسائی بھائی, بات یہ نہیں ہے کہ اس گرجا میں میری نماز نہیں ہوتی, بلکہ میں صرف اس خوف سے تمہارے گرجا سے نکل گیا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا, اے عمر اگر آج تو نے اس گرجا میں نماز پڑھ لی, اگر آج تو نے اس گرجا میں نماز پڑھ لی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے انتقال کے 50 سال کے بعد, 100 سال کے بعد, 200 سال کے بعد جب مسلمان ترقی کریں گے, آگے بڑھیں گے, ان کی حکومتیں ہر جگہ پھیلیں گی, کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے والے مسلمان یہ سمجھیں کہ جس گرجا میں حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی وہ پہلے مسجد تھی, ان عیسائیوں نے اس کو توڑ کر گرجا بنا لیا ہے. میں یہ سوچ کر نکل گیا کہ بعد میں آنے والے مسلمان کہیں میرے نماز پڑھ لینے کی وجہ سے بعد میں آنے والے مسلمان کہیں تمہارے گرجا کو مسجد تصور نہ کرنے لگیں اور پھر تیش میں آ کر تمہارے گرجا کو توڑ کر اس جگہ اپنی مسجد نہ بنا لیں. اس لیے میں نکل گیا تاکہ لوگوں کو یہ بات یاد رہے کہ حضرت عمر نے اس گرجا میں اس لیے نماز نہیں پڑھی کیونکہ وہ گرجا تھا, اگر پڑھ لیتے تو بعد میں آنے والے لوگ کہیں اس پر مسجد کا دعویٰ نہ ٹھونک دیتے کہ عمر نے نماز پڑھی اس لیے مسجد تھی, بعد میں کہیں تمہاری گرجا کو توڑ نہ دیں. یعنی جب مسلمان چاروں طرف پھیل جائیں تب بھی حضرت عمر کو ڈر ہے کہ تمہارا گرجا گرجا ہی رہے گا, مسلمان ترقی چاہے کتنی کر لیں لیکن گرجا کو توڑا نہیں جا سکتا ہے, کسی مندر کو توڑا نہیں جا سکتا ہے. یہ اسلام کی دعوت, یہ اسلام کی تعلیم ہے. حضرت عمر نے کہا جب پوری بستی میں مسلمان ہی مسلمان ہو جائیں اور تم چند عیسائی رہ جاؤ اور اس وقت لوگ تمہاری گرجا کو توڑ دیں, یہ سوچ کر کے اس میں تو حضرت عمر نے نماز پڑھی تو یہ کتنی غلط بات ہوگی. میرے بھائیوں, انسانیت کا سبق دیا حضرت عمر فاروق نے. چاہتے تو نماز پڑھ لیتے لیکن انسانیت تھی کہیں تمہارے گرجا کو بعد میں آنے والے مسلمان مسجد سمجھ کر توڑ نہ دیں اور وہاں مسجد نہ بنا لیں. اس لیے میرے بھائیوں یہ عقیدہ غلط ہے. کورٹ میں جو بھی فیصلہ ہو کسی بھی مسجد کے تعلق سے, لیکن یہ سچائی ہے کہ مسلمانوں نے کبھی کسی گرجا کو توڑ کر, مسلمانوں نے کبھی کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی.
تو انسانیت دکھانا تھی. حضرت عمر اس ڈر سے نکل گئے کہ بعد میں آنے والے لوگ کہیں عیسائیوں کو پریشان نہ کریں اور ان کے گرجا کو توڑ نہ دیں. دیکھیے دوسروں کی مذہبی عبادت گاہوں کی کتنی حفاظت ہوتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مسلمان پھیلیں گے اور اس جگہ پہ مسلمان آئیں گے، ان کی تعداد بڑھے گی، لیکن حضرت عمر کو یہ بھی گوارا نہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے کے باوجود بھی ان کا گرجا توڑا جائے. نہیں، یہ سب سے بڑی چنوتی تھی. جنگ خیبر جانتے ہیں جو ہوئی تھی، تو جنگ خیبر کے اندر صحابہ نے ایک بہت ایسا کام کر دیا تھا جس سے یہودی خوش نہیں تھے. جنگ خیبر کے اندر جنگ ہوئی اور اللہ کے رسول و صحابہ جیت گئے، خوشی ہوئی، اور یہودیوں کو خیبر اور اس کا علاقہ خالی کرنے کا نوٹس جاری کر دیا. اتنے دن کے اندر تم یہ بستی خالی کر دو، نکل جاؤ، جاؤ کہیں بھی رہو، کیونکہ یہ جنگ اسی بات کی ہو رہی تھی، اگر ہم ہار گئے تو تم یہاں رہو گے، تم ہار گئے تو ہم یہاں رہیں گے، لہٰذا اب تم ہار چکے ہو، اب اس بستی کو خالی کرو. یہودی خوشی خوشی اس بستی کو خالی کرنے لگے. کچھ یہودی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاس آئے. آپ نے کہا یہودیوں، ہمارے پاس تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ کے رسول کے اندر انسانیت دیکھو کیسی بھری تھی. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم اپنی بستی چھوڑ کر جا رہے ہیں، جہاں ہمیں پناہ ملے گی وہاں جا رہے ہیں، لیکن ہم آپ کے پاس صرف اس لیے آئے ہیں. اس جنگ کے اندر مسلمانوں نے، آپ کے صحابہ نے بہت سا مال لوٹا ہے، ہماری بہت سی چیزوں کو اوپر قبضہ کر لیا ہے، ہمارے مال و دولت چھین لیے ہیں، ہمارے گھر مکان چھین لیے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا یہ تو جنگوں میں لوٹا ہوا مال ہوتا ہے، کیا جہاں ہم ہارتے ہیں کیا تم لوگ اس میں مال نہیں لوٹتے ہو؟ کیا مسلمانوں کا مال نہیں لوٹا جاتا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی ہم آپ سے مال مانگنے نہیں آئے، سونا چاندی مانگنے نہیں آئے. آپ نے جنگ جیتی ہے اور صحابہ نے جنگ جیتی ہے، ہمارا مال رکھ لیجئے، دولت رکھ لیجئے، زمین رکھ لیجئے، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں. لیکن آپ کے صحابیوں نے، آپ کے ساتھیوں نے اس جنگ کے اندر جو مال لوٹا اس میں ہمارے تورات کے نسخے بھی ہیں، جو ہماری مذہبی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، انہوں نے ہماری کتابیں بھی لے رکھی ہیں، انہوں نے تورات بھی اپنے پاس رکھ لی ہے، تورات بھی ہم سے چھین لی ہے. تو گھر کا جب سارا سامان لوٹا گیا تو اس میں ہمارے گھر کی کتابیں، تورات جو ہم آسمانی کتاب مانتے جو موسیٰ پر نازل ہوئی، انہوں نے ہماری ان کتابوں کو، اس تورات کو بھی لے رکھا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری کتاب مل جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری تورات مل جائے تاکہ ہم جس جگہ بھی جائیں تو ہم تورات کی تلاوت کر سکیں. اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کا خبردار، تم نے جو مال لوٹا ہے اس مال کو یہاں جمع کریے، اس مال کو یہاں اکٹھا کیجئے، وہ سب مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے گا، لیکن کسی کی مذہبی کتاب کو لوٹنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. تمہیں چاہیے کہ ان کے مال و دولت کو لوٹتے وقت جو ان کی کتاب تورات تمہارے پاس آئی ہے، ان کی ایک ایک کتاب تورات کو ان کے حوالے کر دیا جائے. یہ ان کی مذہبی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، ان کو اپنے عقیدے پر عمل کرنے کی اجازت ہے، ان کو اپنے موسیٰ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کی اجازت ہے. محمد رسول اللہ کی دشمنی ان کے ساتھ، ان کے مذہب کو لے کر نہیں، ان کے دین کو لے کر نہیں، ہماری وچار دھاراؤں کی لڑائی ہے، ہمارے خیالات کی لڑائی ہے، ان کی مذہبی لڑائی نہیں ہے. انہوں نے ہمیں ستایا تھا، ہمارے صحابہ کو تنگ کیا تھا، اس لیے یہ جنگ ہم نے کی تھی، ورنہ ہم کسی کو ان کی مذہبی عبادت سے نہیں روکتے ہیں. لہٰذا ان کی کتابیں واپس کر دو. انسانیت کا ایسا ثبوت پیش کیا اللہ کے رسول نے کہ لوٹا ہوا مال تو آپ نے نہیں دیا کیونکہ وہ مال غنیمت ہے، لیکن اس میں جو کتابیں، جو تورات اللہ کے نبی کے صحابہ کے پاس تھی، وہ ایک ایک کر کے واپس کروا دی. اور ان یہودیوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے اچھا انصاف کرنے والا آج تک کسی کو دیکھا نہیں ہے. شکریہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ہماری کتابوں کو ہمیں واپس کر دیا ہے. یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہ انسانیت کس چیز کا نام ہے. یہاں تو ایک سمودائے اگر ہمارا قرآن اس کو مل جاتا ہے تو اس کو جلاتا ہے. ایک سمودائے ترپورہ کے اندر دیکھ لیجئے کس طریقے سے
اس کو موقع ملا تو اس نے ہماری عبادت گاہوں کو جلایا ہے، ہماری مسجدوں کو جلایا ہے، قرآن جلا دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کی شکشا یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت گاہ پر حملہ نہ کرو، تم کسی کی عبادت گاہ مت توڑو، کسی کی عبادت گاہ کو توڑ کر تم اس جگہ مسجد نہیں بنا سکتے، اور بناتے ہو تو وہاں تمہاری نماز نہیں ہوگی، حرام ہے تمہارے لیے ایسا کرنا، اور تم کسی کی مذہبی کتاب نہیں جلا سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے کسی کی مذہبی کتاب جلائی نہیں ہے، اگر لوٹ لیا تھا تو ان کو ان کی مذہبی کتاب واپس کرنا پڑی۔ یہ اسلام کہتا ہے۔ ذرا ہم اپنے بھارت کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہاں، اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہم عمل کریں، پوری طریقے سے عمل کریں، لیکن ہندو بھائی کی کتاب وید، رامائن اور گیتا، اور یہودیوں کی کتاب تورات، اور عیسائیوں کی کتاب انجیل، ہم ان کی بھی قدر کریں، ان کو نفرت کی نظر سے نہ دیکھیں، عمل قرآن پہ کریں، لیکن دوسروں کی مذہبی کتابوں کو ہم برا بھلا نہ کہیں، ان کی بھی عزت کریں، اور دوسرے مذہب والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی مذہبی کتابوں پر خوب چلیں، خوب عمل کریں۔ جس طریقے سے ہمیں یہ جائز نہیں ہے کہ ہم گیتا اور رامائن، وید اور پرانوں سے نفرت کریں اور ان کو پھاڑیں، اسی طریقے سے ان کو بھی اس بات کی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ ہمارے قرآن کو جلائیں۔ میرے بھائیوں، کوئی مذہب کسی کی دھارمک گرنتھوں کو گرانے، جلانے اور ان کو پھاڑنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ انسانیت کس چیز کا نام ہے۔ تلسی داس جی بھی کہتے ہیں، جب تک مدی کویا بنا محمد پار نہ ہویا۔ مد مانی میٹھی، کویا مانی آواز۔ جب تک دنیا میں میٹھی آواز یعنی قرآن باقی رہے گی، جب تک دنیا میں قرآن رہے گا، بنا محمد پار نہ ہویا، اس وقت تک بنا محمد کے یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کیے بنا کوئی پار نہیں ہو سکتا۔ تلسی داس جی تو کہہ رہے ہیں قرآن پڑھو، اور مسلمان کہتا وید سناؤ۔ نہیں، الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ تلسی داس جی کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھو، جب تک قرآن رہے گا تب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رہے گا، اور محمد رسول اللہ کے فرمان کے بنا کوئی آدمی پار نہیں ہوگا، یعنی نجات نہیں پائے گا۔ یعنی قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کے بعد ہی نجات ملے گی، اس کے بنا نجات نہیں ملے گی۔